قرآن جو ہے نا، جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ کرو. بالکل ٹھیک ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہاری حد ہے، یہ اللہ کی حدود ہے، ان حدود کے اندر تمہیں جو اللہ نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جاؤ. اور اللہ نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اگر ان حدود کے قریب ہو نا تم، تو پھر اس سے کوئی وہ نہیں کہ تم اس طرف چلے جاؤ. تو یہ جو ابھی آپ نے بات کہی نا، بہت اہم بات ہے کہ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، سب کچھ تبدیل ہو رہا ہے اور تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. اور اگر اس کے اوپر ہم نے بند نہیں باندھے، دیکھیں پہلے جو درسگاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، گھر ہوتا ہے. اب گھروں کے اندر بھی بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی، اب درسگاہوں کے اندر بھی بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی. اب دیکھیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، ان کو پراپر، یعنی کہ وہ جو ان کی ضرورت ہے اس وقت کی، ان کی اس ٹین ایج کی جو ضرورت ہے، ہم اس کو پورا نہیں کر پا رہے. اس میں جہاں پر ماں ذمہ دار ہے، جہاں پر استاد ذمہ دار ہے، وہاں پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ معاشرہ اور یہ ریاست بھی ذمہ دار ہے. اگر ہم سب اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ سوچیں بیٹھ کے کہ ہماری نسل کو ہم کیا دے رہے ہیں. ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے ہمیں لا الہ کی بنیاد پر پاکستان دیا تھا، ہم نے پاکستان اللہ تعالیٰ سے اس وعدے پر لیا کہ ہم یہاں پر اسلام کے نظام کو نافذ کریں گے. لیکن ہم پاکستان کو ہم نے آج تک سوائے اسلامی جمہوریہ کے اور کچھ بھی نہیں دیا، صرف نام دیا ہے. اور اب تو اس نام کو بھی چھینے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جہاں تک ہمارے تعلیمی اداروں کا حال ہے، وہ بہت ہی فکر مندی کی بات ہے، بہت فکر مندی کی بات ہے. وہاں پر کیونکہ دیکھیں، جب آپ جو کچھ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، جس تہذیب کا پرچار کر رہے ہیں، اسی تہذیب کا لباس آ رہا ہے، اسی تہذیب کی گفتگو آ رہی ہے، اسی تہذیب کا کلچر آ رہا ہے. اور پھر جو مادر پدر آزادی ہے، اس آزادی کے نام پر ناچ گانا، اور یہ اس کو لہو الحدیث بھی کہا گیا ہے. سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، جس میں انہوں نے اس حوالے سے بھی نصیحت کی تھی کہ اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ تم لغویات سے بھی دور رہنا، اور تم ایک اللہ کی عبادت کرنا، شرک سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اور والدین کا احترام کرنا. تو اب دیکھیں کہ ہمارا جو نصاب ہے، سب سے پہلے تو اس کے اندر ہمیں کوئی انقلابی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تاریخ پڑھاتے ہوئے، ہم ان کو سائنس پڑھاتے ہوئے، ہم ان کو کس طرح دین کے ساتھ بھی جوڑے رکھیں، تاکہ معاشرے کی ان بنیادوں کو، جو صحیح اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے، ان کے اوپر ہم استوار کر سکیں. ہم صرف ایک خواب دیکھتے ہیں، اور وہ خواب کی تعمیر جو ہے، اس کے لیے جو عملی اقدامات ہیں وہ ہم نہیں کر پا رہے. جب عملی اقدامات نہیں کر پا رہے تو ظاہری بات ہے کہ جو سٹف ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ اسی طرح کا ہے. اب استاد بھی دیکھیں، اتنے سکینڈلز آئے ہیں، ٹیچرز کے اتنے سکینڈلز آئے ہیں کہ وہ بچیاں جو پڑھنا چاہتی ہیں تعلیمی اداروں میں جہاں پر کو ایجوکیشن ہے، ایک تو یہ سسٹم بھی جو ہے ہمارا، اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور وہاں پر وہ نہیں جا سکتی. اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو استاد کا ایک مقام اور احترام تھا، وہ بھی ختم ہو گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت تھی. جو استاد جو تھے وہ وارث انبیاء تھے، لیکن انہوں نے اپنی اس حیثیت کو بھی ختم کیا. اور یہ سب کچھ اسی لیے کہ جو احترام کے رشتے تھے نا، ان کو ہمارے میڈیا نے، ہمارے ڈراموں نے، ہمارے میڈیا نے ان کو بالکل بگاڑ دیا، ان کی شکل بگاڑ دیا. محرم رشتوں کو تباہ کیا گیا، استاد کے رشتے کو خراب کیا گیا. اور پھر اس کے بعد یہ جو آپ نے ناچ گانے کی بات کی، یہ کہاں پہ ہوتا تھا؟ تعلیمی اداروں میں اس چیز کی کبھی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی. لیکن یہ اجازت دینے والے کون ہیں؟ کون ہیں جو ہماری نسل کو خراب کر رہے ہیں؟